मुदस्सिर शाह का ताल्लुक पेशावर से है, और इनका जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था एम साइंस से। फिर वहाँ से इन्होंने शुरू किया था अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम था शऊर फॉर सोशल, शऊर फॉर चेंज। और उसके बाद उन्होंने जो ब्रिटिश प्रोग्राम था, एक्टिव सिटीजनशिप प्रोग्राम, वहाँ पे बहुत सारे यंग माइंड्स को ट्रेन किया थे, बहुत सारे यंग माइंड्स को उन्होंने ट्रेन किया। लकीली मैं भी उसी का एक हिस्सा था। और वहाँ से फिर एमवाईओ का जो है वो आगाज शुरू हुआ। थैंक्स टू मुदस्सिर शाह फॉर बीइंग हियर टुडे। और उसके बाद जो है एम साइंसेस के बाद जो फर्दर ग्रेजुएशन है इन्होंने पाइट्स इस्लामाबाद से ली। और आजकल जो है ये एंटरप्रेन्योर्स है, और कोशिश करे कि बाकी जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स है उनको ट्रेन करे। और उनके जो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म में आजकल है वो है किस्सा ख्वानान। इस प्रोग्राम का बेसिकली जो कंसेप्ट है, यंग प्रोफेशनल्स को यहाँ पे लेके आना, फिर उनसे हमने सुनना है और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन के लिहाज से, सोशल अवेयरनेस के लिहाज से। तो अभी मुदस्सिर शाह से हम सुनेंगे कि मुदस्सिर शाह, हु इज मुदस्सिर शाह? हाँ, आई थिंक आपने तो काफी कुछ बता दिया है। वेल, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और यस, यू वर इन माय, इट वाज आई थिंक माय फर्स्ट ट्रेनिंग किया जिसमें आप थे मेरे साथ, और ब्रिटिश काउंसिल था हमारे साथ। फिर उसके बाद मैंने थिएटर की तरफ हम गए थे शऊर में, और थिएटर में भी ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ही गए थे। फिर उनका हमने इस तरह आगे जो था एक थिएटर का एक सिलसिला चल गया था। स्ट्रीट थिएटर हमने बहुत किया केपी में। और फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन मैंने की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, महफिल किया पाइड से, तो दैट तो फिर हमने सोचा कि मेरे जो क्लासमेट थे, खावर खावर महमूद, हम वहाँ पे बहुत एक्टिव थे। हमने इस्लामाबाद में भी जो है ना वो बहुत सेशन कराए थे डेल के साथ, इंटेल के साथ। हमने फिर वहाँ पे एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज जीता था पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान। फिर हम जिसके लिए यूके हम गए थे। फिर उसके बाद सो वी ऑल, हम हर वक्त जो था तो यही सोचते होते थे कि भाई हाउ कैन वी, मतलब कि हम जो है तो क्या ऐसा करें हम। वो एक चीज आप में वो होता है कि भाई ये आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम आराम से नहीं बैठते थे। हमने ट्रांसजेंडर के साथ थिएटर किया इवन इस्लामाबाद में। एंड एंड या और मतलब कि जिस चीज की ट्रेनिंग हम जो थे हफ्तों हफ्तों महीनों में लगाते थे किसी ड्रामे को बनाने में, उन ट्रांसजेंडर ने एक दिन में वो चीज की। मतलब वाह, दे वर वेरी शार्प। आई स्टिल हैव देयर वीडियोस उनका और मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ कि इट वाज रियली फन। फिर उसके बाद हम इसी तरह करते रहे। फिर उसने कहा कि एक दिन कि भाई मुदस्सिर, वी शुड कम अप। उसने मुझे कॉल की, वो रिक्शे में था। दिस इज वेरी फेमस, वो स्टिल मैं हर जगह इसको बोलता हूँ। तो कहते हैं कि मुदस्सिर, हम एक ऐसा ख्वानी से गुजर रहा हूँ, तो हम सोचते हैं कि भाई हम क्यों ना हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें जिसमें हम स्टोरी टेलिंग को वो करें। किस्सा ख्वान नाम रखते हैं उसका। तो वो हमने कहा कि भाई क्यों नहीं, क्योंकि उसकी जॉब पेशावर में हो गई थी एनआईसी में। नाउ ही इज वर्किंग इन एनआईसी एंड वर्किंग एज अ स्टार्टअप ग्रोथ ऑफिसर ओवर देयर। तो हमने फिर इसका नाम किस्सा ख्वानान रखा लास्ट ईयर जुलाई में। एंड गुड थिंग अबाउट खबर वाज के ही हैड दिस एनर्जेटिक पर्सनालिटी, और बहुत ही एनर्जी है उसमें। बहुत एनर्जी है इवेंट्स पे ही। तो ही वाह। केम अप विद आइडियाज में। हमने कुछ ट्रेनिंग्स कराई इधर उधर। फिर हमने जब ओपन माइक नाइट कराया, तो दैट वाज द पॉइंट कि जब हम जो है ना तो हमने थोड़ा सा पीक पकड़ा। एंड फिर उसके बाद हमने एक एनबीपी के साथ प्रोजेक्ट किया। राइट आफ्टर दैट वी डिड अ प्रोजेक्ट विद एनबीपी। फॉर अ स्टार्टअप इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एकदम से मतलब आप काम करना शुरू करते हैं इवन आफ्टर 1 और 2 और 3 मंथ्स। तो अब हम जो है तो दूरशर में हम इनक्यूबेट हैं। सून हमारी जो है तो वेबसाइट लाइव हो जाएगी जिसमें हम डिफरेंट आर्टिस्ट को हम कोलैबोरेट और उनको कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उसके साथ बहुत सी और चीजें हैं। इंशाल्लाह यू इससे विल सी पहले, विद सॉरी इन फॉर मंथ कटिंग और इन द टू। मिडल, सॉरी फॉर कटिंग द मिडल। इससे पहले आप और भी इस बारे में शेयर करें। एक क्विक चीज, जो अभी हमारे जो व्यूवर्स ऑनलाइन है और उसमें कोई टैलेंट हो, या वो चाहते हैं कि if they want to expose their abilities, क्या वो किस्सा फ़नान उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि वो लोग जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है या फेमस नहीं है या उन्होंने कुछ शुरू ही नहीं किया, उनके लिए चांसेस है या नहीं?
Absolutely, this is what Kisa Khanan is all about. This is where you have to you get to express your artistry. You get to express your inner beast of artists. So Kisa Khanan is a perfect platform for you कि जहाँ पे आप जो है तो मतलब कि अगर आप में कोई talent है and you want to express and you want to show the world that this is what I am. So we don't judge, we just let you in. ठीक है. ओपन माइक नाइट हमारे आजकल जो है तो ई ओपन माइक नाइट्स हो रहे हैं, एक दो हो चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आगे अभी तो खैर रमजान आ चुका है, बट स्टे कनेक्टेड विद अस. हम रमजान में भी हमारी जो है तो अभी हम आज ही हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हम रमजान की कैंपेन स्टार्ट करेंगे. सो आर्टिस्ट के लिए जो है तो वी आर अराउंड द ईयर जो है तो हम अवेलेबल हैं. आप जैसे हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी तो फिर हमारे पास एक डेटाबेस आना शुरू हो जाएगा आर्टिस्ट का, तो फिर आपको जो है तो मतलब कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. तो राइट नाउ यू कैन रजिस्टर विद अस, ड्रॉप अ मैसेज ऑन आवर पेज. हम आपका सैंपल वगैरह देख के आपके जो काम का है उसकी बेस पे वी विल असेस योर वो एंड यू कैन जॉइन अस. ओपन माइक Well, नाइट का thanks. वो ही यही था कि भाई. थैंक यू. Sorry, go ahead. यही कि भाई ओपन माइक नाइट का जो उसको बनाने का मकसद यही था कि भाई पेशावर में जो हिडन टैलेंट है, आप जो है तो एक कॉन्सर्ट के लिए एक छोटे से छोटे कॉन्सर्ट के लिए आपको इस्लामाबाद आना पड़ता था. तो वी वांटेड टू हैव दैट क्राउड इन पेशावर, ताकि पेशावर में ऐसी एक्टिविटीज हो, वहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज आए. वी आर टायर्ड ऑफ दिस intolerance and extremism or all this negative news. So this was what I wanted to give back to my society कि भाई कुछ अच्छा भी हो यहाँ पे. People can have people can express where. Yeah, thanks for sharing all this. We have two people, Saib Khan Ban. He was a part of IVLP with me back in 2014. Wonderful. Thank you, Saib Khan Ban. फिर इकराम बारी जो सबसे पहले हमने इवेंट किया था मोटिवेटेड यूथ सोसाइटी के नाम से बैक इन 2013. वो सलाम कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि अलग कहा सैदा शिनो याद है. Yeah, that was a very terrible I don't want to share about that incident, but it was something like we were short of money in that program, and then he was asking for money. We didn't have any option, like what to do. So that's from where we started. But thanks for sharing with us. क्योंकि आपके जरिए अभी किस्सा ख़ानान के जरिए अभी लोगों को अपनी जेबों से वो पैसे नहीं देना पड़ेंगे. वो अभी डायरेक्ट आप लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इसके अलावा मुदस्सिर शाह, बस एक चीज आपको बता दूं. Go ahead. किस्सा ख़ानान इज नॉट अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ सोशल एंटरप्राइज. लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अभी सोशल एंटरप्राइज का जो है तो कोई प्रॉपर लॉ नहीं आया, इसलिए वी हैड टू रजिस्टर इट एज एन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन हमारे जो है तो दो मेन वो हैं कि भाई एक तो हमने स्टोरी टेलिंग करनी है और कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है. तो हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ये हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए होते हैं ताकि हम अपने ऑपरेशन स्मूथली रन कर सकें. सो नेवर थिंक कि भाई हम जो है तो मतलब कि फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हमारा एक जो सबसे मेन जो हमारा वो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग है और सेलिब्रेटिंग आवर कल्चर है. गो अहेड अजीज. Yeah, thanks for sharing that. फिर उसके अलावा इकराम बारी यहाँ पे कहते हैं कि पेशावर में बहुत टैलेंट है लेकिन यहाँ पे चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए टैलेंट में तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पे बहुत टैलेंट है. यहाँ पे जो सीरियस लेने की बात है वो आती है आपके उस पे कि भाई आपका जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है वहां पे आपको किस तरीके से देखा जाता है. अजीज, आपने जब MYO स्टार्ट किया था तो लोग आपको क्या कहते थे? बहुत सारे अजीब नाम थे. बहुत सारे अजीब नाम थे. जी, और वो हमारे हाँ प्लीज कंटिन्यू, मैं सुनना चाहता हूँ. हाँ. मेरा एक दोस्त से फिर जब हमने MYO को शुरू किया तो 2 साल बाद उसने मेरे साथ शेयर किया कि लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे. मेरा दोस्त अदनान he was one of the co-founder of MYO. वो हमेशा मेन स्ट्रीम से दूर रहता है, but he was one of the main pillar of this organization. तो 2 साल बाद उसने मेरे साथ शेयर किया. उन्होंने कहा कि लोग जब आपके पीछे बातें कर रहे थे तो फिर मैं सोच रहा था इसी दौरान, क्योंकि आपके बहुत जो नज़दीकी लोग थे, अजीज़ और वक़ार,
پھر میں اسی دوران میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے بیچارہ اکیلے ہی بس سارا کام کرتا رہتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، تو اس سے بہتر کہ ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں، کیوں نہ میں اس کا حصہ بن جاؤں۔ پھر وہی سے شروع ہوا اور یہاں سے پھر MYO ہے آپ کے سامنے ہے، یہی میری سٹوری ہے۔ اب دیکھیں عزیز، دیر آر مینی پیپل آؤٹ دیئر جو کہ کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جب ان کو ہماری سوسائٹی میں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہماری سوسائٹی کوئی بہت بری سوسائٹی ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ کی گرومنگ کا جو ہے نا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ، کہ آپ کو گروم کیسے کیا گیا ہے۔ آپ کانفیڈنس کو آپ یہاں پہ کیا بولتے ہیں؟ مشروطی بولتے ہیں اس کو۔ یہ ورڈنگز ہوتی ہے نا، یہ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی لائف میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مڑا ازگار دے، ٹھیک ہے، فضول کے ٹائم ضائع کئی، فضول میں ٹائم ضائع کر رہا ہے، ایوی ہے، شوخا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو سم ہاؤ اگر آپ کی ول کمزور ہے نا، تو مطلب کہ کچھ لوگ تو اس بات پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب کہ گھر والوں کی باتیں الگ سنو، لوگوں کی باتیں الگ سنو، چھوڑ دو بس۔ تو وہ جب آپ سم ٹائم جو تو آپ سپلٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی شوڈ آئی کنٹینیو دس اور ناٹ، ٹھیک ہے؟ آپ کو کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ عزیز یار CSS کر لیں، آپ اتنے برائٹ بندے، اتنا کام کرتے ہیں، CSS کر لو، PMS کر لو، یہ کیا کس چیز میں پڑ گئے ہو؟ کہا ہوگا نا لوگوں نے آپ کو، تو آپ کا جی مائنڈ یہاں پہ سپلٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ سیریسنس نہیں دکھا سکتے، پھر صحیح آپ بات ہے۔ کنفیوز رہتے ہو۔ تو یہ اصل میں یہ وجہ بھی ہے، اور مطلب کہ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کیریئر کو سیریسلی پرسو نہیں کر پاتے۔ اور دوسری سب سے اہم وجہ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں، اگر آپ ٹیلنٹ کی یا آرٹسٹ کی یا ان کی اس سے دیکھیں، تو ایکسپوجر کی بات ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیں ہم نے ایک پہلا قدم لیا ہے، اس طرح کوئی اور آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، تو آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی بہت فیس کرنا پڑ رہا ہے، جو لوگ سیریس نہیں لیتے چیزوں کو، ہمیں لوگوں سے ساتھ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے، اور اس پہ تھوڑا وقت لگے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ صحیح صحیح بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی قصہ فاران کی سٹوری، ہمارے پاس یہاں پہ اسماعیل خان بھی ہے جو خود ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں۔ اسی دوران اگر کوئی بندہ یہاں پہ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے تو مور دین ویلکم، وی ول ٹرائی ٹو گیٹ دوز کوشچن۔ تو مدثر میں ابھی یہاں پہ آتے جو شعور فار چینج کے ذریعے آپ نے جو کام شروع کیا تھا بیک ان 2010 اینڈ 2012، اس کے بارے میں تھوڑا شیئر کریں۔ So شعور فور چینج واز ایکچولی میری ابھی ایڈمیشن ہوا تھا ایم سائنسز میں، اور سپنا واز مائی فرینڈ، تو شی سیڈ کہ بھائی شی از ورکنگ ان سم کائنڈ آف پروجیکٹ۔ اچھا کیپ ان مائنڈ کہ آئی ایم ناٹ کو فاؤنڈر آف شعور فور چینج، واہ ٹھیک ہے؟ many people think کہ بھائی I am co-founder and obviously Sapna has told me a lot کہ بھائی آپ co-founder میں آ جائیں، میں تو میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی جب میں نے ایک چیز بنائی نہیں ہے تو میں کیوں co-founder میں آؤں؟ سو سپنا سیڈ کہ بھائی انہوں نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے اور سارے بھاگ گئے ان سے، and she wants to work on it. تو I was like ٹھیک ہے بھائی، I would love to do that، کیونکہ میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا، and we started off with it۔ اور اس طرح ہم نے ایک کیا، دوسرا کیا، اور اس کے بعد پھر ہمارا پروجیکٹ سلیکٹ ہوا۔ بڑی محنت کرنی پڑی میں، کیونکہ اٹ واز مطلب کوئی ایکسپوجر نہیں تھا، کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں تھا، بالکل سب کچھ نیا نیا تھا ہمارے لیے، عجیب عجیب کام ہم کر رہے تھے۔ اور اس ٹائم فیس بک جو تھا 2008 میں میرے خیال سے فیس بک آیا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، 2008 میں آیا کہ 2000، آئی ڈونٹ نو، میرے خیال سے میں نے تو فیس بک 2008 میں جوائن کیا۔ Yeah, it was 2006, ہاں 2007. میں نے 2006-7 میں، تو اتنا ڈیولپ نہیں تھا ایون فار بزنسز جتنا آج کل ہے۔ مطلب آج سے آپ جو ہے نا ایٹ لیسٹ 10 سال پہلے دیکھ لیں، یا 8-9 سال پہلے۔ سو وٹ وی ڈیڈ کہ ہم نے ٹریفک پولیس پہ کرنا تھا، ہم نے ایک انڈین لڑکے کو لیا آن بورڈ، اس سے ہماری فیس بک پہ ملاقات ہوئی، اینڈ ہی واز این آٹو موبائل انجینئر، نکل رانا اس کا نام تھا، اینڈ ہی واز آور کنسلٹنٹ ان دس پروجیکٹ، کہ بھائی آٹو موبائل یا ٹریفک رولز اویئرنیس پہ آپ کو کیسے وہ کرنا ہے Wow. اس ٹائم پہ۔ تو اس ٹائم پہ اتنے حالات بھی خراب نہیں تھے جتنے اس کے بعد ہوئے یا ابھی ہیں، اینڈ وہ پروجیکٹ پھر سلیکٹ ہو گیا پورے پاکستان میں among 300 projects, and this is how we started off with شعور فور چینج۔ پھر ہم نے بہت سے پروجیکٹس کیے، فوٹوگرافی پہ کیے ہم نے، وومن امپاورمنٹ پہ کیے، ان کو اسکل کے لیے کیے، پھر برٹش کونسل کی ٹریننگز کرائی ہم نے، والنٹیئرزم پہ ٹریننگ کرائی، ڈیموکریسی پہ، پلورلزم پہ، اور پھر ہمارا تھیٹر آیا جو کہ سب سے مین پارٹ تھا۔ تھیٹر واز سم تھنگ آئی فیل ان لو with۔
تھیٹر واز جو تھا ایک ایسی چیز تھی جس کو ہمارے دل کے بہت قریب ہو گئی. وہ اس کے لیے ہم سری لنکا گئے, وہاں پہ ہم نے 20-22 دن گزارے, وہاں پہ ٹریننگ لی ہم نے یو کے سے, کہ بہت اچھے ٹرینرز تھے ہمارے, جان, مارٹن اور ڈیبورا. وہاں سے جب آئے ہم تو فورم تھیٹر کبھی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا میرے خیال سے پاکستان میں, اور کے پی میں تو بالکل ہی نہیں تھا. انٹریکٹیو تھیٹر تھا. فورم تھیٹر از اے بٹ ڈفرنٹ فرام انٹریکٹیو تھیٹر. تو فورم تھیٹر کا ہم نے شروعات کی. لوگوں کے لیے بہت ایک عجیب سا, کے پی میں آپ کو پتا ہے پشاور میں تھیٹر کرانا بہت مطلب ایک ڈفرنٹ چیز ہے. لوگ تھیٹر کو بہت ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ڈرامہ دا یا خاکہ دا, دیز آر ویری ڈفرنٹ تھنگس. ڈرامے میں اور تھیٹر میں بہت فرق ہے. لیکن ہمارا چونکہ فورم تھیٹر تھا, اچھا فورم تھیٹر میں بھی ایسا تھا کہ بھائی فورم تھیٹر میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایک ڈرامے کی سیڈ اینڈنگ بتا دی ہے, پھر آپ اس ڈرامے کو دوبارہ پلے کرتے ہیں اور آڈینس کو بولتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے قدم اٹھا لینا چاہیے تھا اس بندے کو, آپ نے آ کے بتانا ہے کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. تو دس از ہاؤ یو فیل امپاورڈ ٹو ٹیک دا ڈیسیژنز. تو ہمارا جو تھا تو کمیونٹی کو امپاورڈ کرنا تھا, اور ان کو کانفیڈنس, ان کو وہ دینا تھا کہ بھئی آپ جو ہے دوسرے کے لیے آواز کیسے اٹھائیں گے. تو وہ پھر جب وہ بندہ جب اسٹیج پہ آتا تھا اور اس کو پرفارم کرتا تھا, تو پھر آپ کے پاس تو صرف یہی ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے اب اس کو دیکھ کے آپ نے پرفارم کرنا ہے, آپ کے پاس اب کوئی اسکرپٹ نہیں ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا تھا کہ ہمیں مار بھی پڑ جاتی تھی, کبھی کبھار کوئی گالیاں بھی دے دیتا تھا اتنے بڑے مجمع میں, کبھی کبھار کوئی بہت سی چیزیں فنی ہوئی تھی. اور پھر جب آپ اسکول کے پی میں تو بس یہی ہے بھائی, اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے, کمیونٹی میں جانا ہے, تو بس یونیورسٹی اور اسکولس کو ٹارگیٹ کرو, بس بات ختم. آپ کو پروجیکٹ ہو گیا, پیسے بس لو, جاؤ گھر. ٹھیک ہے, فیلڈ کو نہیں جاتا فیلڈ پہ, کیونکہ فیلڈ میں کام کرنا بہت مشکل ہے, اٹس ویری ٹف. ہم جب تھیٹر جو ہے فیلڈ میں کیا تھا, اسٹریٹ تھیٹر کیا تھا, گلی گلی کوچو کوچو میں, کہ بھائی ہم وہاں پہ جاتے تھے, لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, پولیس ہمارے پاس آتی تھی کہ بھائی پاگل ہو گئے ہیں, دھماکے ہیں, سیکورٹی ہے, لیکن ہم پھر بھی کرتے تھے. ہم نے کوئی 100 سے زیادہ تھیٹر ہم نے کے پی میں, مردان, سوابی, وہاں پہ ڈفرنٹ لوگ ہمارے ساتھ. ہمیں اچھا ایک ہمارے ساتھ ہوتا تھا, اس میں برقعے کا رول تھا, لڑکی تھی تو اس میں برقع اس کو پہنانا تھا. اب لڑکی کا ہم کے پی میں کیا بتا سکتے تھے, اس کو ہم نے برقع پہنا دیا. او مائی گاڈ, دیٹ واز لوگ جو تھے تو وہ مطلب نیچے تک اس کو دیکھتے تھے, کیوں کرتے تھے, جب تک ان کا سر زمین سے نہیں لگ جاتا تاکہ اس کے پیر نظر آئیں کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے سچ میں. دیر مینی اسٹوریز کہ بھائی کیسے ہم نے کیے اس کو. اینڈ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ دور سے گزرنے لگ گئی, اینڈ اٹ از اسٹل دیئر, وی آر اسٹل ڈوئنگ ورک. تو پھر ہم نے سوشل انٹرپرینورشپ کی طرف سوئچ کیا. اٹس اسٹل دیئر, ہم اسٹل تھیٹر بھی کرتے ہیں. ابھی ہم جو ہے تو بہت جلد تھیٹر بھی کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ مدثر صاحب, چلو یہ تو ہو گئی آپ کی جو شعور کے ساتھ جو تھیٹر کا کام تھا, اور ساتھ ہی آپ کا جو قصہ خوانان کا رول ہے کہ کیا رول ہے. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے وومن امپاورمنٹ اور ایجوکیشن پہ کام کیا تھا, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا شیئر کرنا چاہتے ہو. ہلو مدثر. ہلو مدثر, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی, سوری, آئی ہیڈ این انٹرنیٹ ایشو, سو آئی ہیڈ ٹو سوئچ ٹو ڈیٹا. کوئی بات نہیں, میں اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کروں گا. اس سے پہلے یہاں پہ ذوالنورین حیدر ہے ہمارے ساتھ, جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے پاسٹ سے. ہی واز اے ویری active person in past. He said that saw you guys after a good time. Abdul Aziz and Mudassir. Assalamu alaikum Zunnurain Haider. Thanks for your comment. So we will come back to the question. اچھا, اس سے پہلے کہ میں کوشچن کی طرف آؤں, ذوالنورین حیدر کا ایک کریکٹر تھا یہ نسوار خان کے نام سے, ہماری آرگنائزیشن کی جو ورک شاپس تھی, رائٹنگ سکلز وتھ فن, وہ کافی مشہور تھا. یہ بندہ, اس کو ہم نے ایک ٹاپک دے دیا, اور ٹاپک میں یہ نسوار خان کے کریکٹر کے ساتھ آیا. جس طرح انہوں نے ڈیفائن کیا, جو کمپٹیشن تھا سارے ہی اس نے میلہ لوٹ لیا. So those are some good memories. Coming back to the question. یہاں پہ ہمارے فیمل آڈینس بھی ہوں گے, تو ان کے لیے جو آپ لوگوں نے وومن امپاورمنٹ اور
جو ایجوکیشن پہ کام کیا تھا. اس پہ بھی اگر آپ تھوڑا شیئر کرو کہ آپ لوگوں نے کس طرح شروع کیا تھا اور کیا مسائل آپ لوگ کو جو ہے وہ جلنے پڑے اور کس طرح آپ لوگ آگے گئے. یہ ایک بہت مطلب کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ایک اسکالسٹک ڈیبیٹ ہے کہ بھائی وومین کا جو ہے تو ڈیولپمنٹ اسپیسیفکلی جب آپ وومین امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ورڈ ہے. اس میں آپ کو جو ہے نا بہت چیزیں پھر دیکھنی پڑتی ہیں. ہمارا جو تھا تو ہم جو تھے بس وہ نئے نئے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئے تھے, بس یہ ادھر ادھر بس کوئی پلورلزم پہ کرا دو بس کوئی. اچھا مزے کی بات یہ ہے ون تھنگ اباؤٹ شعور واز کہ اس ٹائم پہ جو تھا جو اتنی بھی یوتھ آرگنائزیشن تھی ان میں کوئی فیمیل ہیڈ نہیں تھی. سپنا واز دا فرسٹ ون ٹو لیڈ اے ٹیم اینڈ آئی واز اوکے ود اٹ. موسٹلی مین جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کام کرنے میں. اچھا پھر جہاں پہ ہماری پلیسمنٹ ہوئی تھی جہاں ہم دوست کے ساتھ کام کرتے تھے ان کی ہیڈ بھی جو تھی تو وہ بھی ایک وومن ہے, بہت ہی ایک مطلب کہ ان کا تو نام بھی سب پروین صاحبہ کا جانتے ہیں. تو پھر ہمارا جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم تھوڑا سا وومن سائڈ کو دیکھتے ہیں, سوشل انٹرپرائزز کو دیکھتے ہیں. ہم نے ایک پروجیکٹ جو تھا تو وہ کیا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہینڈی کرافٹ جو تھا. اچھا سپنا واز جو تھا ان کا ایک اسٹارٹ اپ تھا اس ٹائم پہ. اس ٹائم شی واز رننگ ان آن لائن اسٹور پناش. پناش واہ, مینس فیشن ان remember. فیشن ان فرینچ. تو وہ بہت اچھا جا رہا تھا اینڈ ہم اس کی جو تھی تو 10% جو تھا تو اپنے شعور کی ایکٹیویٹیز کو فائنانس کرتے تھے اس میں. تو وے بیک ہماری سوشل انٹرپرینورشپ کی جو تھی نا وہ چیزیں چل رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ بھائی کیوں نہ ہم ان لیڈیز کو جو ہے تو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان سے جو پروڈکٹس بنیں گے اس کو ہم آن لائن اسٹور پہ جو ہے تو اس کو ڈسپلے کریں گے اور ان کو ان کا وہ دیا جائے گا تاکہ ان کو وہ تھوڑی سی اکنامیکلی اسٹیبل ہوں وہ. پھر ہم نے وہاں پہ جا کے آؤٹ اسکرٹس آف پشاور میں 1 day ٹریننگ کرائی ان کو. ایک وہ تھا. تو جب یہ کرائی ہم نے تو ایک اور این جی او تھی ہو وانٹڈ سپنا ٹو کہ بھائی آپ جو تو ہمارے ساتھ جو ہے تو جینڈر بیس وائلنس جو ہے جی بی وی جن کو سروائیور جن کو بولا جاتا ہے جن کے ساتھ تو ان کو آپ ٹریننگ کرائیں. تو ان کو میرے خیال سے 2 ٹریننگز دی گئی تھی اور پھر ان میں اور ان کو ٹریننگ جو دی گئی تھی وہ کرافٹ پہ دی گئی تھی اور پھر ساتھ ان کو ہاؤ ٹو رن یور بزنس آن لائن. یہ بیک ان 2012-13 کی بات ہے. یہ ہمارا بھی تھیٹر شروع نہیں ہوا تھا, یہ 12-13 کی بات ہے. تو انہوں نے اس میں وہاں پہ پھر ان کو آن لائن آپریٹ کرنا سکھایا کہ بزنس کیسے آپریٹ ہوتے ہیں آن لائن. تو اس میں پھر 1-2 جو تھے انہوں نے اسٹارٹ بھی کیا تھا اپنا بزنس اور وہ جو تھی سپنا سے کاؤنسلنگ بھی لیتے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم تھیٹر کی طرف آئے تو تھیٹر میں پھر ہم نے جو تھا تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بھی تھا چائلڈ رنویز پہ, جس میں میل اور فیمیل دونوں آتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. ہمارا چائلڈ رنویز پہ تھے جو اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم نے اس کا پورٹریل کیا تھا اور اس کے لیے ہم نے کچھ ریئل ٹائم کیسز کلیکٹ کیے تھے اور ان کو مکس کر کے جو تھا تو ہم نے پھر ایک سٹوری بنائی تھی کہ بھئی ان کا جو ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو تھا تو ہم نے ارلی اینڈ فورس چائلڈ میرجز پہ کیا تھا تھیٹر. اور ٹورزم پاکستان کے پی کے ٹورزم جو تھا اس ٹائم, آج کل میرے خیال ٹورزم اتھارٹی بن گئی ہے, خیبر پختونخوا ٹورزم کے ساتھ ہم نے کیا تھا 3000 پیپل کے سامنے جو تھا ہم نے پرفارم کیا تھا. تو اس کے ساتھ ارلی اینڈ فورس میرجز پہ ہم نے پھر کافی وہ کیا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ٹرانسجینڈر کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ ہم نے اس پہ کافی کام کیا تھا. اچھا, تھینکس فار شیئرنگ. اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری باتیں اس طرح ہوتی رہیں گی. کچھ شرارتی سوال بھی کریں گے آپ سے. جی جی شور. اپنے سوشل انٹرپرینورشپ جو ہے اس کیریئر میں ایسی کوئی چیز جو آپ سوچتے ہیں کہ مطلب اگر وہ اسٹیپ نہ لیتے تو آپ اپنا کام اور بھی بہتر کر سکتے ہیں. کیا کہیں بھائی, میں سوچتا ہوں کہ بھائی آئی شوڈ ہیو اسٹارٹڈ آلدو میرے سائڈ پہ جو تھا تو میں فوٹوگرافی کرتا ہوں. میرا فوٹوگرافی کا اپنا بزنس بھی ہے اور ہم ویڈیوز بھی بناتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک میرے خیال سے مجھے اس ٹائم سے جو ہے نا کوئی سوشل انٹرپرینورشپ کو جو تھا نا تھوڑا سا اور سیریس لے لینا چاہیے تھا اور تھوڑی سی جو تھی اپنی مارکیٹنگ سکلز اور ڈیجیٹل سکلز, کوئی ایسے سکلز جو کہ مطلب کہ کچھ اور سکلز مجھے سیکھ لینی چاہیے تھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ. although I still have a chance, لیکن that's something کہ اگر وہ ہوتا تو میں I would have been a bit
ahead. अच्छा, जो क्वारंटीन लाइफ है आपकी ये कैसी जा रही है, और आप अपनी डेली रूटीन में से क्या कर रहे हो जो आपको मसरूफ भी रखे, और साथ ही आप कुछ लर्निंग भी करो, और ऐसी चीज जिससे आप अपना टाइम भी जाया करते हो? अच्छा, मेरी मैं एक्चुअली आई एम वर्किंग, मैं जॉब भी करता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। तो क्वारंटीन लाइफ में जो था तो मेरा काम ज्यादा हो गया। तो मैं जो हूँ तो सुबह 10 बजे बैठता हूँ कंप्यूटर के आगे, और 5 बजे उठता हूँ। और कभी कभार जो है तो मेरा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, 24 आवर मेरा मोबाइल होता है। फिर जब मैं वहां से फारिग होता हूँ तो फिर मैं अपने अपनी जो स्टार्टअप टीम है मेरी, उसके साथ लगा होता हूँ। फिर जब वहां से फारिग होता हूँ तो मैं जो है तो फिर अपने जो है तो घर के काम, क्योंकि वी आर मैरिड गाइस, ठीक है, घर पे दही लाओ, रोटी लाओ, और ये लाओ और वो लाओ, ठीक है, तो वो भी हम करते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट टू पीपल लिविंग हियर। एंड अभी रिसेंटली हमने एक पेट ले लिया है, पैरट। आजकल उसके साथ लगे होते हैं। आज मीटिंग में भी मैं लगा हुआ था उसके साथ, उसने चीखना शुरू कर दिया, तो वहां से मेरे जो वो थे उन्होंने माइक ही वो बंद कर दिया कि भाई वहां से शोर आ रहा है। एंड उसके अलावा आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ वीडियो गेमिंग। बचपन से मुझे वीडियो गेमिंग का शौक है, मैं वो करता होता हूँ। और साथ में जो है तो मैं अभी मैंने कल ही जो है तो पाइड के लिए जो है तो आर्टिकल लिखा है एक कोविड-19 पे। उसके साथ साथ मेरी जो है तो एक बुक जो है माइनॉरिटी एंड मार्जिनलिटी, उसमें मेरा एक चैप्टर आ रहा है सून, अभी वो पब्लिश हो जाएगा। और उसके साथ साथ कभी कभार डिजाइनिंग भी करता हूँ क्लाइंट्स के लिए, या फिर जो है तो वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ। तो एक दिन में मेरे अच्छा। पास बहुत कुछ हो रहा होता है। एंड उसके साथ ऑनलाइन कोर्सेज भी ले रहा हूँ, जो कि मेरे 2 दिन हो गए उसकी क्लास नहीं अटेंड की हुई, डिजिटल उसकी। तो साथ में वो भी चल रहा होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। कोई काम कर रहा होता हूँ तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन आई स्टिल फील कि मैं अपना टाइम जाया कर रहा होता हूँ। अच्छा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके अवॉइड करो यहाँ पे। आ, ये जो आप अपना माइंड बनाते हो इन सारी चीजों को लर्निंग के लिए, ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? ये मोटिवेशन ये मोटिवेशन इस तरह नहीं होती। ये आपके अपना वो होता है कि भाई यू ऑलवेज वांट टू, आपको जो है ना एक नई स्किल सीखने को आपका दिल करता है। यू ऑलवेज वांट टू बी इन द स्ट्रीम लैंड। अच्छा, आजकल के दौर में जो है तो आपको जो है ना अपने अपनी स्पेस जो है ना अपनी जगह बनानी पड़ती है। आपको कभी ये ना फील हो कि भाई मैं जो हूँ तो लोगों से पीछे हूँ। आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा, और जमाने में जो चेंजेस होती है आपको आपको अडॉप्टेबल होना पड़ेगा। और आगे जो है तो आपको बहुत ही अडॉप्टेबल होना पड़ेगा। जब आप लर्निंग करते हो तो आप अपनी वर्थ बनाते हो। जब आप अपनी वर्थ बनाते हो ना तो आपको जो है ना तो फिर मतलब कि आप कभी भी जो है तो फील नहीं करोगे कि भाई अपने बारे में आप बुरा नहीं फील करोगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैं तो नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कर सकता तब आता है जब आप में लर्निंग का वो नहीं होता। क्या आपने कुछ सीखा ही नहीं है, आप कुछ सीखोगे नहीं, उसको ट्राई नहीं करोगे तो आप कैसे मतलब कि आगे जाओगे। स्टिल आई एम वेरी, मैं इतना बड़ा रिस्क टेकर नहीं हूँ। अगर मेरे सामने कोई काम इस तरह आ जाए तो मैं बहुत रेजिस्ट करता हूँ, ऑल्दो मुझे आता भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है ना तो बैक ऑफ कंप्लीटली कर जाए। यू शुड नेवर गेट, आपने जो है कभी भी बैक डाउन नहीं करना आपने। तो टू वैलिडेट योर एग्जिस्टेंस आपको हमेशा सीखना चाहिए। इट ओपन्स अप न्यू न्यू थिंग्स। आपके पास नए आइडियाज आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आपके पास इतने आइडियाज कहाँ से आते हैं, ये किस तरह वो होते हैं। अब लास्ट टाइम जो था तो मेरे कंपनी का डिजाइनर था, उसके साथ में वो कर रहा था। तो आई वाज, आई डोंट नो, आई शुड शेयर इट Go हियर और ahead. नॉट, बट आई वाज इन वॉशरूम एंड आई शेयर्ड एन आइडिया विद हिम एंड ही सेड कि भाई निकले वॉशरूम से आप प्लीज। So you never know, you man. So that much information coming into your mind, and फिर आप उसको जो है ना कैसे absorb करते हैं and कैसे आप उसको deliver करते हैं, सारी चीजें होती है। तो अच्छा, यहाँ yeah, पे इस्माइल खान है, वो कह रहे हैं कि I just read your article, it's good, keep it up, मुदस्सिर। thank you Ismail, thank you Ismail। वो बहुत तो जल्दी में लिखा था मैंने। सही बात, I still have to read that। तो वापस जाते हैं, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं।
It was supposed to be a 1 hour show, but I'm the troublemaker, so I would It's okay. apologize. So am I. So जो आपका जो अभी 2020 में हम जा रहे हैं इस क्वारंटीन में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को जो है वो रिकमेंड करते हो ताकि लोग उसको लर्न करें, ऐसी चीज़ें, ऐसी स्किल जो उनकी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे होंगे, स्पेशली व्हेन यू आर यंग प्रोफेशनल एंड यू आर एंटरप्रेन्योर. देखें, इस एंटरप्रेन्योर ने जो है ना आपको एक चीज बता दी है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसी सॉफ्ट स्किल नहीं है ना जिसका कोई डिजिटल में वो ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते. आप कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आप कहते हैं कि भाई मैं एक मोटरसाइकिल वाला हूँ, बस हमारा तो काम नहीं रुकने वाला, कीप इन माइंड कि आज से 2-3 साल बाद ड्रोन्स ने डिलीवरी शुरू कर देनी है. ठीक है. तो अगर आप पहले लोग कहते थे कि भाई पाकिस्तान में ऑटोमेटिक गाड़ियां नहीं चलती, आजकल हर गाड़ी ऑटोमेटिक है. पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टोर्स नहीं चलते, आजकल हर स्टोर ऑनलाइन है. पाकिस्तान में कहते हैं डिफरेंट वो है, ऐसा कोई नहीं है. ऐसी स्किल सीखें जिसका डिजिटली कोई ना कोई वैल्यू हो. अगर आप नहीं सीख रहे ना, तो आई डोंट नो कि आप फिर कैसे सरवाइव करोगे उसके लिए आगे. चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप जो कुछ भी हो, कहते हैं यार ये तो कंप्यूटर वालों का काम है, ऐसा कुछ नहीं है. आगे सब कुछ डिजिटल हो रहा है. अगर आप डॉक्टर भी है ना, तो आपको इतनी समझ बूझ होनी चाहिए कि भाई आप जो है ना तो थिंग्स को जो है तो ऑपरेट कर सकें. एटलीस्ट इतना हो कि आप इंटरनेट को जानते हो कि भाई मैंने अगर कोई अपने बिजनेस के लिए, अपनी उसके लिए कोई काम करना है तो वो कैसे करना है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर द पीपल कि भाई अगर क्वारंटीन में है, स्किल सीखे. स्किल एंड रिसर्च, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. रिसर्च आपके पास तब आती है जब आप रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो जैसे भी पढ़ते हैं. स्किल आपके पास तभी आती है जब आप कुछ सीखने को दिल करता है आपका. तो लर्न एज मच एज यू कैन. Okay. Sorry for that. तो ये हो गई हमारी स्किल्स की और ये सारी चीज़ें. मैं खुद just want to share a little bit about my past background before MYO. I had a platform, Youth on Cricket. It has like over 60,000 likes on Facebook. So it was before the MYO. ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जो पाकिस्तान में जो ब्लॉगिंग थी, तो ब्लॉगिंग उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा था. 2009-2010 उसी दौरान की स्टोरी है. 2011 उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा था. हमारे पास जो आर्टिकल्स थे वो यूएसए से भी एक ऑथर थी, इंडिया से ऑथर्स थे, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटी से जो ऑथर्स थे हमारे साथ. और क्या होता था कि हम डिफरेंट ऑथर्स मिल के हम क्रिकेट पे लिखते थे, नो मैटर व्हाट कंट्री वाज दैट अबाउट. तो वहां से हमने शुरू किया. तो उस दौरान पे क्या था कि लोग कह रहे थे कि you're just wasting your time, you're just wasting your time. उस टाइम पे जो है ये गूगल एसेंस, लोग जो है वो आजकल गूगल एसेंस से पैसे कमा रहे हैं. ये उस टाइम से मैंने सीखा था कि मतलब किस तरह आप उसे कमा सकते हो. और वही बिना पे जो है फिर हमारा जो यही बातें जब लोगों से सुननी पड़ती थी, सो आई वाज सरप्राइज कि मतलब लोग अब क्या जानते हैं. आजकल देखो ये पूरा जो दौर है उसी पे जो व्लॉगिंग है, यूट्यूब अर्निंग है, आर्टिकल्स है, ये सारी चीज तो दैट्स हाउ द पीपल आर मेकिंग मनी. एंड आई वुड एग्री विद मुदस्सिर एज वेल कि मतलब आजकल जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट योर ओन फील्ड कि मतलब आपने ये जो है डॉक्टर बनना है, बट डॉक्टरी आपने सीख ली, यू हैव टू स्टे with today as well, like what is the requirement for today. मैं खुद यहाँ पे यूएस में रहता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखो तो डॉक्टर जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करता है. मैं मार्केटिंग, वहाँ से पाकिस्तान में मेरा मार्केटिंग से बैकग्राउंड भी था. यहाँ पे आया तो लोगों के साथ शेयर करता रहा कि ओके आई वाज अ मार्केटिंग मैनेजर, तो do I have technical skills like graphic designing, do I have web designing skills? No. So no job. So these are different things that the people do here. And thanks to Mudassir again for sharing these. We will just take 5 more minutes before we can wind up this session. Mudassir, जो आजकल जो है जो education पे हमेशा, like my goal is to talk about education. There's a lot to learn in education field. What you will talk about the current education system, especially when you've been to the UK, Sri Lanka भी आप गए और पाकिस्तान में भी हो. एजुकेशन को आप किस तरह देख रहे हो, and what you see for the future of education, especially for all the genders?
دیکھیں ایجوکیشن کا بجٹ جو تھا نا آج سے کچھ سال پہلے 2% تھا پاکستان کا. پھر ایچ ای سی میں جب یہ ایچ ای سی میں اور کچھ آفس انہوں نے وہ ایک لانچ کیا, آئی تھنک آئی واز ان دیٹ کانفرنس, جب انہوں نے کہا کہ 2 سے 4 کرو اس کو, 2% سے اس کو 4% کرو. اب میرے خیال سے 4% ہے. جہاں تک گرلس کی بات ہے تو گرلس ایجوکیشن اب تو خیر کافی میرے خیال سے اب اچھا ہو گیا ہے, کافی بہتر ہو گیا ہے کہ بھئی لڑکیاں بھی آ رہی ہے ایجوکیشن میں اور دے آر ورکنگ ریلی گڈ. میرے خیال سے آئی سی اے ویری گڈ فیوچر, برائٹ فیوچر فار گرلس کے بھئی پاکستان میں جو اس طرح ہے وہ اس سے پہلے تو بہت وہ تھا, لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے تو ہمیں سوشلی, اب دیکھیں اس میں 2 مسئلے ہیں. گرلز ایجوکیشن میں آ رہی ہیں, گرلز ایجوکیشن میں آ جاتی ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے, بات ختم. آپ کے دیکھیں کتنے ڈاکٹر جو ہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, نرسز کتنی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا نرس صرف پاکستان میں نرس جو ہے تو صرف عورت ہوتی ہے؟ یہ تو اب جا کے کہیں جو ہے تو مرد نرس پہ آنا شروع ہوئے ہیں. باہر تو یہ سسٹم نہیں ہے, جینڈر سیگریگیٹ اس میں جینڈر کا وہ نہیں ہے. کتنی ڈاکٹرز جو ہیں تو وہ ان کو بھی ڈاکٹر بہو کا جو ایک فینومینا تھا, اب تو شکر ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے, ختم ہونے والا ہے. لیکن اسٹل اگر کہیں پہ ایسی کوئی مینٹالٹی ہے کہ بھئی عورتوں کا جو ہے تو لڑکیوں کا اسپیشلی ان کو وہ نہیں دیا جاتا, تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پیرل میں 2 چیزیں چل رہی ہیں اب, یا ایک کہہ لیں اس کو, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اب تک چینج اتنا خاص نہیں ہوا, اس میں کوئی ایسی چینج نہیں آئی. آپ پہلے بھی رٹا اس میں مارتے تھے, اب بھی آپ اس میں رٹا مار کے جاتے ہیں. آپ کو جو اس میں سکھایا جاتا ہے اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن آپ کو کوئی ٹیچر سکھاتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جیومیٹری ہے, یہ الجبرا ہے, اس کا کوئی ریئل لائف میں وہ ہے کہ نہیں ہے. اینڈ بلیو می ہے, یہ تو مذاق بن گیا ہے لیکن بلیو می ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے نا آپ کیلکولیشنز کرتے ہیں, آپ کو ریئل لائف میں کام آتے ہیں, وہ آپ کو ڈفرنٹ فیلڈز میں وہ کام آتا ہے, آپ کی جنرل لائف میں بھی وہ کام آتے ہیں. میری میتھس کمزور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہ کر رہا ہوں, لیکن یہ کام آتے ہیں. اور میتھس میتھس جیسی چیزیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو میتھس میں ہی استعمال کریں. آپ اس سے جو ہے تو ڈفرنٹ معنی آپ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اگر ابراہیم مووی دیکھی ہو, ابراہم لنکن کی, تو اس میں وہ ایک میتھس کا لا بتاتا ہے اور اس کو کیسے وہ پولیٹکس میں امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے. تو جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ابھی اسٹل چینجز ہونی چاہیے. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا اسٹیٹ کا جو ہے نا, اسٹیٹ جو پرووائڈ کرتی ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو ٹھیک نہیں ملے گا, چاہے وہ یو ایس ہی کرے. یو ایس میں آپ انڈیجنس کے ساتھ دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں, اس میں جو ہے تو اپنے کولمبس کا وہ دیکھیں کتنا مر کے جو انہوں نے کولمبس کا وہ ہٹایا ان سے کہ بھئی اس نے جو کارنامے کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو آپ ختم کبھی بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کو آپ کم ضرور کر سکتے ہیں. تو جو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ابھی ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے ریولوشنائز کریں اور کیسے اس کو جو ہے نا کوئی کام کی چیز نکالیں. کہ بھئی ایک بندہ بی بی اے سے نکلتا ہے نا, اور اس کو جو ہے بیچلرس کرتا ہے چاہے ماسٹرس کرتا ہے, اور اس کو ایک سمپل لیٹر لکھنا نہ آتا ہو, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اس کو کوئی اسکل نہیں آتے ہو, آپ 48 سبجیکٹ پڑھتے ہیں یار, آپ کو کوئی اسکل نہیں آتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ باہر جاتے ہو کمپنی میں بیٹھتے ہو, آپ کو بولتے ہیں سافٹ ویئر یوز کرو, بھائی یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے اس مارکیٹ اس کی, آپ کہتے ہو بھئی یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے. تو جو آپ پہ آپ کے والد نے 4-5 لاکھ روپے لگائے تو وہ کس لیے لگائے؟ تو پھر کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی ڈگری کا جو ہے تو وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ اس چیز میں ڈیفرینشیٹ کریں کہ بھئی ایک ڈگری جو کہ آپ کو انسان بناتی ہے اور ایک ڈگری جو کہ آپ کو اسکل بناتی ہے, یا تو اس کو الگ الگ کریں, یا پھر اس کا ایک املگیشن بنائے کہ بھئی جو یونیورسٹی سے ڈگری وہ ایک انسان کا بچہ بھی ہو اور اس کے پاس کوئی اسکل بھی ہو. یہ دونوں اس میں نہیں ہو رہے, نہ وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے اور نہ جو ہے نا وہ اس کو کوئی اسکل ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کیا کر کے نکلتا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کہ تو اس چیز پہ جو ہے نا تھوڑا ہمارے ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے ہمیں. اچھا, final 2 questions. The first one is from اکرام باری. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابھی دوبارہ آپ لوگ کی یہ تھیٹر جو ہے اس کی کوئی پلاننگ ہے یا نہیں فیوچر میں؟ تھیٹر تو دیکھیں انفارچونیٹلی the problem with جو مین پرابلم اس ٹائم ہے جو پرسنلی میری ہے, آئی ایم ان اسلام آباد اور قصہ خانان پشاور میں ہے. اور اسلام آباد میں میری لائف بہت مطلب کہ بزی ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ قصہ خانان اسلام آباد میں بھی انٹروڈیوس کروں اس کا ایک چیپٹر. تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی تھیٹر, جب تک میں ہوں دیر ول بی تھیٹر. اور خاور ہے تھیٹر ہو گئے اس میں, کیونکہ خاور بھی جو ہے نا تھیٹر کا بہت شوقین ہے.
تو تھیٹر تو ہوگا. تو ابھی تو خیر رمضان ہے, ہم ابھی آن لائن تھیٹر کا کچھ وہ کر رہے تھے, لیکن وی ول سی کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تھیٹر ہوگا انشاءاللہ. فائنل کوشچن, اینی جیسا کہ آپ ہمارے پہلا گیسٹ ہو یہ ٹونائٹ ود امبوائے ہو, اینی تھاٹس, اینی فیڈ بیک؟ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو کہ آپ نے اس کو لیا ہوا ہے, اور چونکہ سارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایٹ لیسٹ جو ہم نے سیکھا ہے, جو ہم نے اتنا کام کیا ہے فیلڈ میں, اگر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی ڈائریکشن ملتی ہے, کسی کو کوئی اصلاح ہوتی ہے, کسی کو کوئی آئیڈیا ہوتا ہے, یا اس میں کوئی اسپارک ہوتا ہے, تو یہ ایک بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح ہماری جو آن لائن ایکٹیویٹیز جو ہیں, جو ہمارے کوارنٹین ٹائم ہے, اس کو بھرپور جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں, اور ایسے ہی وہ کرتے رہیں, تاکہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے نا وہ ادھر ہی رہے, لیکن آن لائن سوشل ڈسٹینسنگ نہ رہے. تو اٹس گڈ, کیونکہ میرے خیال سے ہاؤ لانگ ہم نے جو ہے 4 5 6 7 سال ہو گئے کہ ہم نے بات نہیں کی, لیکن جب یہ کوارنٹین آیا تو میں اور آپ جو ہے نا گپ شپ کرنی شروع ہو گئے ہیں. آپ اس سے پہلے آپ کے ساتھ خانان آئے تھے, اور آپ نے پھر مجھے انوائٹ کیا. بتا دوں کہ بھائی یہ کوئی مکا کا سین نہیں ہے کہ میری اور عزیز کی سیٹنگ ہے, لیکن اس جسٹ کہ بھائی کہ ہم نے آن لائن لیا, دوسرے آن لائن لیا, تو سارے سب جو ہے تو ایک وہ آن لائن جو ہے نا تو بوریت ختم کرنے کے لیے, ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو آئی تھنک. یا the only concept قصہ خوانان جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کرے, یہ والا جو ہے the only thing I wanted to do to invite the young professionals, تاکہ مطلب یہاں پہ بہت رگڑ کے یہاں پہ چیزیں ہم نے سیکھی ہے یو ایس میں, ایون ٹو the email writing as well. ایک چیز میرے ذہن میں کل سے آ رہی ہے کہ بھئی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں نا وہ بہت فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں ان چیزوں کو. عزیز یو نو, کین یو امیجن عزیز کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے وقت میں تھی, اگر ہوتی تو ہم کیا کرتے, ابھی ہم سے کیا بنا ہوتا. میں اپنے پڑوس ملک کے جب لوگ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں, وہ پروفیشنل کیریئر میں جتنا ہم سے آگے ہیں, I was surprised کہ listening skills, writing skills, technical skills, we are way behind. اور یہ کیوں, کیونکہ بیکاز وہاں پہ جو ہے ہم we feel shame in doing any work. You're doing anything which feed your family, اور جو مطلب آپ کو آگے help کریں گی, that can help develop your skills. We feel shame. I have a very famous incident on this. I was with EME, میں ایک بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ تھا, EME کے تھے میرے خیال سے وہاں پہ راول پنڈی میں. انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا اباؤٹ ایجوکیشن ود اس, ویری انٹرسٹنگ ون. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ڈرائیور تھا, اس کے 4 بیٹے تھے, اس کے 3 بیٹوں نے پڑھائی کی, FSC تک پڑھے. وہ ایک بیٹا جو تھا اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا, جاؤ ٹھیک ہے. اس نے کہا بس میں نہیں پڑھتا, وہ جو ہے نا بس نے کہا میں نہیں پڑھتا, جو بھی کر لو میں نے نہیں پڑھتا. باپ نے کہا کیا کرتے ہو, بس وہ اپنی مزدوری پہ نکل گیا, ٹیکس چلاتا تھا, وہ چلاتا تھا. وہ باقی 3 جو تھے نا وہ بے روزگار ہی رہے. یہ ایک جو تھا نا یہ کام پہ لگ گیا, یہ گھر کا خرچ چلاتا تھا. بھائی کیوں نہیں کرتے کام آپ؟ نہیں بھائی ہم نے تو پڑھائی کی ہے, ہمیں جو ہے نا بڑی نوکری چاہیے. تو باپ جو تھا نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ان کو پڑھا کے. تو ہمارے جو ہے نا لوگوں میں گردن میں سریا آ جاتا ہے پڑھ کے نا کہ بھائی ہم جو ہے پتہ نہیں کون سے بڑے CSS میں آفیسر لگ جائیں گے, یا کیا لگ جائیں گے, یا وہ لگ جائیں گے. میں نے دیکھے, میں نے 2014 کا ٹائم تھا, 15 کا ٹائم تھا, میں جو تھا تو 2 ٹور انٹرنیشنل کر چکا تھا, میں سب کچھ. I was a trainer, I was a very known figure in Peshawar, and میں انٹرنشپ کر رہا تھا with an organization, ٹھیک ہے. میں ایک انٹرنشپ کر رہا تھا وہاں پہ. پھر میں نے جو تھا ایک جاب کی. تو آپ کو کبھی بھی یہ نہیں فیل کرنا چاہیے, جسٹ میک شیور کہ بھئی آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں یو میک گڈ کانٹیکٹس وتھ پیپل. دس از یہ کامیابی کا ایک راز ہے کہ آپ کے جتنا بھی اچھی نیٹ ورکنگ ہوگی, آپ جتنے اچھے تعلقات لوگوں کے ساتھ رکھیں گے, تو آپ اتنے ہی کامیاب ہوں گے. اچھا بھائی, thank you so much for your time today. It was a very great chat with you. بہت مزہ آیا آپ سے سیکھ کے, اور آپ کے ساتھ جو آپ نے جو ماضی کی کچھ سٹوریز ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیے. تھینک یو سو مچ. تھینکس فار بینگ the first guest of this program. We all will learn a lot from you guys. Also, we will learn from everyone. یہ ایک چھوٹا میسج ہے اگین فار یہ کوارنٹین اینڈ کورونا. پلیز کیپ دا سوشل ڈسٹینس. یہ کھانے پینے اور یہ سارے جو دکانیں یہ پھر بعد میں بھی اوپن ہوں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کا جو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور ہیلتھ. اور اگر آپ کی وجہ سے دوسرا بندہ انفیکٹ ہوتا ہے, so you are responsible for that. With that, we're going to end this show for tonight. We'll see you in the next show. Assalamu alaikum. Thank you.
اللہ حافظ.